السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب چل رہا ہے۔ اسی میں فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے، سخت تکلیف دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ قصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل اصل میں رہنے والے تو تھے شام کے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، وہ شام کے رہنے والے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر میں پہنچ چکے تھے۔ یہ اس قصے کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، اپنی جگہ پر کریں گے۔ تو وہاں پہنچ گئے اور ایک وقت کے بعد مصر کے حکمران بن گئے، اور پھر ان کے حکمرانی کے دور میں ان کے سارے بھائی یہاں آ گئے، انہوں نے بلوا لیا اور یہاں آباد ہو گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں حکمران کی حیثیت سے رہے۔ پھر ایک وقت گزرا، مصر کے جو اصل باشندے تھے قبطی، وہ برسر اقتدار آ گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ قبطیوں کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، یعنی فرعون یہ کوئی نام نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس فرعون کا ذکر قرآن مجید میں، اس کا نام ہیرودیس تھا۔ واللہ عالم، جو بھی ہو، یہ تاریخی روایات ہیں۔ لیکن اس دور کے ہر حکمران کو، ہر قبطی حکمران فرعون کہلاتا تھا۔ تو یہ جو فرعون تھا جس کا ذکر قرآن مجید نے بار بار کیا ہے، یہ وہ ہے جس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پھر اس فرعون کو کسی نے بتا دیا تھا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، یہ تمہاری اس غلام قوم بنی اسرائیل میں، جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ تو اس نے اس کا بندوبست یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو بھی لڑکا پیدا ہو، اس کو پیدا ہوتے ہی اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ بچیوں سے یہ ڈر نہیں تھا، اس لیے ان کو قتل نہیں کرواتا تھا۔ دوسرے کہ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے ماما گیری کا، گھروں میں کام کاج کا یہ کام لیا کرتے تھے، خدمت گیری ان سے کروایا کرتے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ ان کی لڑکیوں کو قتل نہیں کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا رہا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، نوزائیدہ بچے کا قتل ہو جانا آنکھوں کے سامنے، اس کو کہا یا سنا تو جا سکتا ہے۔ شاید کوئی پہاڑ حوصلہ رکھنے والا بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کا گلا کٹتے نہ دیکھ سکے۔ کون دیکھ سکتا ہے؟ بنی اسرائیل بھی انسان ہی تھے، اور ان کے سامنے یہ تماشا روز ہوتا تھا کہ جو ہی بچہ کہیں پیدا ہونے والا ہوتا، پہلے ہی خبر تو ہوتی تھی، اور جو ہی بچہ پیدا ہوتا فرعون کے سپاہی آ جاتے، دیکھتے لڑکا ہے تو اس کو ذبح کر دیتے۔ ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ کوئی چھوٹا عذاب تھا، کتنا بڑا عذاب تھا، کتنی بڑی تکلیف کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ اس انعام کو یاد کرا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فرعون کے متعلقین سے، فرعون کے لوگوں سے ہم نے تمہیں نجات دی، جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے۔ وہ عذاب یہ تھا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے، اور وہ بھی چھوڑ کر کوئی احسان نہیں کرتے تھے۔ وہ بچیاں بڑی ہو جائیں تو ان کے گھروں میں جھاڑو برتن کا کام کرے اور ان کی خدمت کرے، اس واسطے وہ ان کو چھوڑا کرتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ کس میں؟ اگر تو اشارہ ہے بچوں کے قتل کی طرف، تو پھر یہ امتحان تھا صبر کا، اور ظاہر سی بات ہے کتنا سخت امتحان ہے یہ صبر کا کیسا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ فرمایا اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی اس بچوں کے قتل میں۔ ہو سکتا ہے یہ اشارہ ہو فرعون سے نجات دینے کی طرف، یعنی یہ جو ہم نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات دی،
اس نجات میں تمہارے لیے بڑا امتحان ہے۔ یہ امتحان شکر کا ہے کہ ایسے بڑے ظالم سے اور ایسے جور و استبداد کرنے والے جابر و قاہر بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور ایک بڑا عذاب ان کے سروں سے ٹلا اور اترا، تو اس پر کیسا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ امتحان تھا۔ اور انسان کو دنیا میں دو ہی طرح کے امتحانات آتے ہیں، صبر کا بھی اور شکر کا بھی۔ بظاہر دیکھنے میں صبر کا امتحان مشکل لگتا ہے، اور اگر تعداد دیکھی جائے تو شکر کا امتحان پاس کرنے والے صبر کا امتحان پاس کرنے والوں سے کم ہوتے ہیں۔ شکر کا امتحان بظاہر اس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، لیکن اس امتحان میں ناکام ہونے والے بہت ہوتے ہیں، اور شکر ادا کرنے سے انسان غافل ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ، تو جو دعائیں پہلے کیا کرتا تھا وہ بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک بناتا ہے۔ تو یوں ہی ہوتا ہے کہ صبر مشکل ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت ہی مانگتا رہے۔ یہی حدیث شریف میں تعلیم ہے، اور کہ مشکل کی دعا نہ کرو کہ تم صبر دکھاؤ گے۔ وہ حدیث ہے جہاد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، لا تتمنوا لقاء العدو، عدو کہ دشمن سے ٹاکرا ہونے کی دعا نہ کرو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی دعا نہ کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے رکھے اور مشکلات سے بچائے رکھے۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبُتُوا أَوْ قَالَ فَاصْبِرُوا، اور جب تمہاری لڑائی ہو جائے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ، پھر صبر دکھاؤ، او کما قال علیہ السلام۔ تو یہی ہے کہ انسان کو مصیبت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمت نہیں دکھانی، اور نہ وہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، وہاں تو اپنی کمزوری اپنے جھکے ہوئے کندھے ہی پیش کرنے ہیں کہ میں کسی قابل نہیں ہوں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی بلا آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات واضح کرتا چلوں، دعا صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صبر ہی کا حصہ ہے دعا۔ ہاں مخلوق کے آگے اپنی مصیبت کا اظہار کرنا یہ صبر کے خلاف ہے، اور یہ اس میں آ جاتا ہے گویا چیخ و پکار میں۔ اور مخلوق میں سے جو اللہ والے ہیں ان کے سامنے اگر اپنی کمزوری کا اظہار کیا جائے ان سے دعا کروانے کے لیے، تو یہ بھی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ انسان اپنے والدین کو بتائے کہ آج کل میں اس پریشانی میں ہوں، مجھے یہ کاروباری مسئلہ ہے، آپ دعا کر دیں، کسی نیک آدمی سے دعا کرواتا ہے، یہ بھی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف وہ ہے اس آدمی کے سامنے ذکر کرنا جس سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ مصیبت کو ٹال ہی نہیں سکتا، وہ صبر کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے، ہر طرح کے امتحانات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔